بسم اللہ الرحمن الرحیم جی، السلام علیکم۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ آج سیراب کوٹ بس ٹرمنل کے اوپر موجود ہیں۔ یہاں پہ آپ کو سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں مسافر نظر آتے ہیں اور اسی طرح ہزاروں کی تعداد میں یہ بڑی بڑی بسیں نظر آتی ہیں۔ اس کو کراچی بس ٹرمنل کا نام دیا گیا ہے، وہ سامنے بورڈ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ یہاں پہ آپ کو لگژری قسم کی بڑی لمبی بسیں نظر آ رہی ہیں اور جو پورے پاکستان میں چلنے والی مختلف ٹریولز ہیں، مختلف گاڑیاں ہیں، وہ یہاں پر موجود ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں مسافر یہاں آتے اور جاتے ہیں اور یہ شہر سے باہر بس ٹرمنل موجود ہے۔ اور جیسے ہی آپ سیراب کوٹ پہنچتے ہیں تو یہاں اس گیٹ سے آپ اندر داخل ہونے کے بعد آپ کو ایک الگ سی دنیا کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بڑی تعداد کے اندر یہاں پر مختلف کمپنیوں کی بسیں موجود ہیں اور وہ کراچی سے پورے اندرون ملک کے اندر جاتی ہیں، دور دراز پہاڑوں اور جنگلوں اور صحراؤں اور مختلف پاکستان کے گوشے میں۔ لیکن جو اصل بات بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں پر بڑی تعداد کے اندر جو لوگ کراچی روزی کمانے کے سلسلے میں آتے ہیں، روزگار کمانے کے سلسلے میں آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، پھر کچھ عرصہ اس شہر کے اندر گزارتے ہیں۔ تو کراچی جو منی پاکستان ہے وہ پورے پاکستان کو نہ صرف پالتا ہے اور پورے پاکستان کو ایک بڑا حصہ اپنا ریونیو جنریٹ کرتا ہے۔ یہاں پر آپ کو پاکستان بھر کے شہروں کے نام کی تختیاں نظر آتی ہیں، تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پورا پاکستان کراچی کے اندر آتا ہے۔ اپنے کاروبار کے سلسلے میں، روزی روزگار کے سلسلے میں تاجر، دکاندار اور بہت سارے لوگ یہاں پر آتے ہیں اور اس بس ٹرمنل پہ آ کے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ لاکھوں پاکستانی جو ہیں وہ اس بس ٹرانسپورٹ کے ذریعے سے سفر کرتے ہیں اور فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یو ٹونگ ماسٹر کے نام سے یہ بسیں انتہائی کامیاب رہی ہیں۔ لمبی چوڑی بسیں جس کے نیچے سامان رکھنے کی ایک بڑی وسعت ہوتی ہے، بڑے بڑے بیگز یہاں پہ موجود ہوتے ہیں اور بس کی ہائٹ اور لمبائی جو ہے وہ آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نیچے سامان رکھنے کی جگہ بنی ہوئی ہے اور اوپر جو ہے مسافروں کے بیٹھنے کی جگہ ہے۔ انتہائی لگژری قسم کی گاڑیاں یہاں موجود ہیں اور جنہیں دیکھ کے عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ زیادہ تر گاڑیاں جاپانی اور کورین گاڑیاں یہاں پر موجود ہیں اور ان گاڑیوں سے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ہائیڈرولک قسم کی گاڑیاں ہیں اور پوری کمپیوٹرائز سسٹم سے نتی ہوئی ہیں۔ گاڑی کے اندر اچھے اے سی فٹڈ ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے اس کا تمام جو اسپیئر پارٹ ہے، اس کے ساتھ اس کی مکینیکل جو گاڑی کو ہر پھیرے کے بعد جب وہ یہاں سے مانسیرا یا راولپنڈی، اسلام آباد یا پنجاب کے دور دراز کسی گاؤں میں وہاں جاتی ہے تو وہاں پر بھی گاڑی کی اسی طرح چیکنگ ہوتی ہے اور پھر واپس آتی ہے تو پھر بھی گاڑی کی چیکنگ ہوتی ہے۔ گاڑیوں کے اندر لگژری سہولیات دستیاب ہیں اور ہائیڈرولک قسم کی گاڑیاں ہیں۔ اب تو ان گاڑیوں کے اندر، ان بسوں کے اندر بہت بڑی سہولتیں آ گئی ہیں کہ کوئی بھی پیسنجر جو ہے اس کے اندر سو کے آرام سے، جیسے برتھ سسٹم ہوتا ہے اس کے مطابق سفر کر سکتا ہے۔ بڑے سفر کے لیے انتہائی شاندار قسم کی گاڑیاں جیسے ڈبل ڈیکر بسیں ہوتی ہیں، اس طریقے کی بنا دی گئی ہیں اور سامان رکھنے کی بہت ساری سہولتیں ہیں۔ وہ جس طریقے سے پرانی گاڑیوں میں چھتوں کے اوپر سامان لوڈ ہوتا تھا، اب وہ والی سہولت یہاں نہیں ہے۔ بہت بڑی صورتحال یہاں پہ یہ ہے کہ لگژری گاڑیوں کے ساتھ ساتھ ہر قسم کی کمپنی نے
گاڑیوں کے ڈیزائنوں کو مختلف انداز میں کیا ہوا ہے۔ ایک اکثر بڑی یہاں شکایت موصول ہوتی ہے کہ یہ گاڑیاں بہت ہی اوور اسپیڈ جاتی ہیں، لیکن یہاں کے عملے، ڈرائیور اور انتظامیہ سے جب ہماری گفتگو ہوئی تو انہوں نے کہا کہ کہیں پر بھی ہم اوور اسپیڈ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ موٹر وے پہ سفر کے دوران ہمارے چالان ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو مینٹین رکھتے ہیں، اس کو مینٹین کر کے ہی کام کرتے ہیں۔ ان لگژری گاڑیوں کے ذریعے سے اب ایکسیڈنٹ کی بہت ساری چیزوں کے اندر کمی واقع ہوئی ہے۔